بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وفاقی دارالحکومت کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج جن پہ ہم بات کریں گے ان میں تو ایک تو مسئلہ بڑا ہے پانی کا، یہاں پہ کہ انڈر گراؤنڈ جو واٹر لیول ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے اور اس کا کیا حل ہو سکتا تھا. سی ڈی اے نے کہاں پہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو واکنگ ٹریکس ہیں، ویسے تو یہاں پہ اوپر پہاڑوں پہ جانے کے لیے ٹریل بنے ہوئے واکنگ کے لیے، لیکن جو فٹ پاتھ وغیرہ ہیں ان کی بڑی شدید کمی ہو گئی ہے اور ان کے اوپر موٹر سائیکل والے بھی چل رہے ہوتے ہیں، پھر گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں. تو اس قسم کے مسائل ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب. طاہر حجازی صاحب جو ہیں وہ 2-3 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر رہے ہیں اور شہری معاملات جو ہیں ان کا بڑا کین انٹرسٹ ہوتا ہے کہ شہر کو کیسے درست کیا جائے. تو چونکہ ہم سی ڈی اے کے حوالے سے پروگرام کرتے رہتے ہیں، وفاقی دارالحکومت کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، تو حجازی صاحب ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو ہم نے بلایا اور ان کے پاس بڑی معلومات ہیں. آج ہم ان کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کیسا اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اور ان مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے. السلام علیکم حجازی صاحب. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا. ویلکم جی. حجازی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلسل پانی کا جو واٹر لیول ہے اسلام آباد میں وہ نیچے جا رہا ہے. جی جی حالانکہ ہمارے پاس سملی ڈیم بھی موجود ہے، راول ڈیم بھی موجود ہے، خانپور ڈیم بھی موجود ہے، اور بارشیں دیگر ملک کے دیگر حصوں کی نسبت یہاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن واٹر لیول ہے کہ دھڑا دھڑ نیچے جا رہا ہے. جی یہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب ماسٹر پلان بنایا گیا تھا تو اس میں پلان میں یہ تھا کہ جگہ جگہ جھیلیں بنائی جائیں گی، چھوٹی بڑی جھیلیں، جس پہ بارش کا پانی جب آتا ہے، جب بارش زیادہ تیز ہوتی ہے تو ان میں بھر جائے گا پانی. جب وہ پانی ان میں بھر جائے گا تو نالا لئی میں طوفان نہیں آئے گا. صحیح. کیونکہ وہ سارا پانی وہاں رک جائے گا. صحیح. تو وہ پانی پھر انڈر گراؤنڈ ریچارج کرتا ہے آہستہ آہستہ، کئی دنوں میں آہستہ آہستہ وہ ریچارج ہوتا ہے. تو پھر جب آپ نیچے سے پانی نکالتے ہیں تو اس کا لیول اونچا ہوتا ہے. تو اسلام آباد میں انفارچونیٹلی جو ماسٹر پلان میں بہت سے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے لیکس تھے دامن کوہ کے رستے میں، وہ نہیں بنے. کسی نالے پہ آپ نے کوئی ڈیم نہیں دیکھا، آپ نے کوئی اس قسم کی دیکھی. اس سے اس کا افیکٹ وائلڈ لائف کے اوپر ہی پڑ رہا ہے. برڈز بھی اسلام آباد سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا اسلام آباد میں بہت برڈز ہوا کرتے تھے، اب برڈز کم ہو گئے ہیں کیونکہ پانی جگہ جگہ پہ نہیں ہے. نہیں، آپ تو سر جی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دامن کوہ کی طرف کوئی ڈیم نہیں چھوٹا موٹا بنایا گیا. یہاں تو آگ نہیں ہم مارگلا کی پہاڑیوں سے روک پاتے. جی وہی مسئلہ یہ نا کہ پانی قریب ہے ہی نہیں. اگر آپ نے پانی کے ریزروائر بنائے ہوں تو اسی کے اوپر پمپ لگے ہوتے ہیں، اگر بارش ہو تو وہ اگر آگ لگ جائے تو وہاں سے ہم پانی لے سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ پورا ایک سسٹم بنتا ہے جو پانی کا ایک استعمال یہ ہے، بارشوں کے پانی کا، سیلاب کو روکنے کا. اب نالا لئی کے اوپر طوفان جو آتا ہے یا نالا لئی کے آس پاس کی آبادیوں کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں جو پانی آ رہا ہے وہ ہم اسٹور نہیں کرتے، وہ سارا ہم نالا لئی میں بہا دیتے ہیں، اور نالا لائی سیدھا سواں میں جا گرتا ہے. سواں میں کرتا ہے، پھر وہ نیچے جا کے آگے فلڈ کرتا ہے. تو ہمیں بیسیکلی پاکستان میں تو ویسے 5000 پانڈز کی سخت ضرورت ہے، جس طرح چائنا نے کیا. چائنا نے ہر جگہ پہ یہ نہیں ہر جگہ ڈیم بنائے، بڑے بڑے چھوٹے پانڈز بنائے، بڑے باندھ بنائے. ہم جو بنیادی طور پہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جب برطانیہ سے پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ہر گاؤں کے ساتھ ایک پانڈ ہوا کرتا تھا. وہ پانڈ وقت کے ساتھ بھر گئے، جس کو ہم چھپڑ کہتے تھے. ہاں جی. اچھا، وقت کے ساتھ ان چھپڑوں کو بڑھانا تھا کیونکہ آبادی بڑی ہے، وہ ان پہ قبضے ہو گئے، وہ شاملات میں ڈال دیا، جو کچھ بھی ہوا. لیکن اب وہ جو حکومت کا کام تھا کہ آئیڈینٹیفائی کرے اور سوشل یا آپ کی جو سوسائٹی کا کام تھا کہ وہ پانڈز بڑھائے، وہ کام رک گیا ہے. آپ کوئی اسلام آباد میں یہ بات نہیں کرتا. اب کسی فورم پہ یہ بات نہیں ہوتی کہ اسلام آباد میں پانڈز ہونے چاہیے، پانی ریزرو ہونا چاہیے. سارے پاکستان میں یہ ایشو ہے. وہ ایک جو واٹر ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی $21 بلین کا پچھلے سال انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ $21 بلین کا پانی بارشوں کا پہاڑوں سے آیا اور سمندر میں بہہ گیا. یہ صرف اسلام آباد کا؟ سارے پاکستان کا. ٹھیک ہے. $21 بلین بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. اب بات کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پانی جو اوپر سے بارش کا آ رہا ہے یا آپ کا گلیشیئر کا پگھل کے آ رہا ہے وہ آپ کی دولت ہے. وہ دولت کے لیے آپ جب تک کوئی جگہ نہیں بنائیں گے اس دولت کو روکنے کے لیے، وہ دولت بہ کے سمندر میں چلی جائے گی. اور بھارت بھی یہی کہتا ہے پانی آپ اپنا تو روک نہیں سکتے، آپ ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں کہ جی ایگریمنٹ یہ ہیں، آپ اپنا پہلا پانی وہ کریں، سنبھالیں.
تو ہم پاکستان میں بڑے بڑے ڈیموں کی بات بہت کرتے ہیں، کوئی جی وہ تربیلا ڈیم بن گیا، منگلا ڈیم بن گیا. ہمیں بہت سے چھوٹے ڈیم، چھوٹے پانڈز بنانے ہیں. 5000 ہمیں پانڈز کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ پانی آپ کا جو ہے نا فلڈ نہیں آئے گا. 5000 پاؤنڈ جو ہیں وہ پورے ملک کے پاکستان لیے؟ میں پورے ملک کے لیے اچھا. چھوٹے بڑے پانڈز آپ کو بنانے ہیں، جس طرح چائنا نے بنائے ہیں. صرف وفاقی دارالحکومت میں کتنے بنائے جائیں تو یہ واٹر لیول اوپر آ سکتا ہے؟ لیکن یہ تو جو ٹاؤن پلاننگ کے نقشے ہیں پرانے، ان کو دیکھنے والی بات ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی 14 کے قریب بڑی بڑی جھیلیں تھیں، جو کہ راول ڈیم جتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن اس کے سے چوتھے سائز کی. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کسی جگہ پہ میں نے پریزنٹیشن میں سنا تھا کہ 14 تھے، جو کہ یہ سارا یہاں پر آپ کا یہاں G13 G14 تک پھیلے ہوئے علاقوں میں، اور وہ نہیں بنے. اور وہ مجھے صحیح اس کا نہیں پتا کہ وہ ٹاؤن پلاننگ کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا تو وہ بتا سکے گا کہ نقشے میں کیا تھا. لیکن اب تو ہر سیکٹر کے لیے ان کو ایک چھوٹا سا جو ہے کنواں ٹاپ بنا دینا چاہیے کہ بارش کا پانی اس میں آ جائے، بارش کا پانی اس پہ، اور باقی جو اس سے اوور فلو ہو تو باہر نکل جائے. جی وہ اوور فلو. ہاں بالکل صحیح ہے. اب تھوڑی بارش ہوگی تو وہ بھرے گا، ہاں جی. زیادہ بارش ہوگی تو اوور فلو کرے گا. ہاں جی. تو تھوڑی بارش کا پانی کیوں ہم ضائع کرتے ہیں؟ لیکن ضرورت کے مطابق وہ واٹر لیول کو تو ٹھیک رکھے گا، واٹر لیول کو ٹھیک رکھے گا. بالکل یہ بات. اب میرا جو گاؤں ہے نا مانگٹ، وہ یوں چوٹی کے اوپر ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ 3-4 کنویں تھے. ہاں بارش کا پانی آتا تھا تو بارش کے دنوں میں وہ اوپر آ جاتے تھے، لیکن واٹر لیول جو ہے نا کبھی نیچے نہیں جاتا تھا. وہ کنویں بند ہو گئے تو ہمارا بھی واٹر لیول آٹومیٹک نیچے چلا گیا. نیچے چلا جاتا. اچھا اس پہ ایک اور بات بھی ساری آپ کو شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ تو حکومت کے لیول کی بات ہے. ہاں جی. عوام کے لیول کی بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ عوام جو ہے بارش کا پانی کا ٹینک بنائیں اپنے گھر کے نیچے، اور بارش کا پانی اس ٹینک میں رکھیں. وہ جو بارش کا پانی ہے وہ آپ کے ایگریکلچر کے لیے، پودوں کے لیے، لان کے لیے بہت بہترین ہے. اور اسی پانی کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں نہانے کے لیے وغیرہ، کیونکہ وہ اچھا پانی ہوتا ہے. تو اگر ہم اسلام آباد کے، وہ ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی کہ اگر اسلام آباد کے ایک عام گھر میں اگر ہم اپنا پانی، تو سال کا ہمارا تقریباً 57% پانی جو ہے وہ ہم بارش کے استعمال کر سکتے ہیں. اتنی بارش ہوتی ہے اسلام آباد کے. جی صحیح کہا آپ نے. تو آپ کو بجائے اس کے کہ نیچے سے کنویں سے آپ پمپ لگا کے اوپر کریں، آپ چھت کے اوپر بڑا ٹینک بنائیں، بارش اس کا پانی اس پہ رکھیں، اوپر سے نیچے آئے گا، آپ کو بجلی بھی بچے گی اور آپ کو پانی بھی صحیح ملے گا، صاف ستھرا ملے گا. اجازی صاحب، دوسرا اسلام آباد کا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا ٹریفک کا، اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں، خود بھی آپ ٹریول کرتے ہوں گے، کہ موٹر سائیکل والے کو ٹریفک کے اصولوں کے مطابق انتہائی بائیں طرف رہنا چاہیے. بالکل. لیکن وہ انتہائی دائیں بھی چلتا ہے، سینٹر میں بھی چلتا ہے. اور انتہائی بائیں جو ہے نا، وہ جو تھکا ہوا موٹر سائیکل ہوتا ہے نا، جس کی سپیڈ نہیں ہوتی، وہ بامرے مجبوری وہ ادھر چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جس کی سپیڈ 50-60 تک ہے نا، وہ سینٹر میں ہوتا ہے. جس کی 70-80-90 ہے، وہ انتہائی دائیں، وہ اپنے آپ کو کار سمجھ کے جا رہا ہوتا ہے. کوئی اس کا حل بتائیں. میرا خیال ہے یہ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے نا، یہ لیکچر دے کے بھی تھک گئے. نہیں جی، لیکچر کی بات نہیں ہے. دیکھیں جی، میں ابھی کوئی 3-4 مہینے پہلے سنگاپور گیا 3 ہفتے کے لیے، کچھ کام تھا تو اس پہ. ابھی میں بڑا حیران ہوا وہاں پر جا کے دیکھ کے کہ وہاں پر موٹر سائیکل کا الگ ٹریک ہے، بسوں کا الگ ٹریک ہے، گاڑیوں کا الگ ٹریک ہے. سنگاپور کے اندر یہ پابندی ہے کہ تقریباً 70,000 کے 60,000 سے زیادہ گاڑیاں لوگ نہیں رکھ سکتے. جب ایک گاڑی کسی وجہ سے نکل جاتی ہے، کوئی ٹرانسفر ہو کے چلا جاتا ہے، گاڑی لے کے چلا جاتا ہے، یا گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹل ہو جاتی ہے، تو اس کی جگہ نیکسٹ گاڑی کا نمبر ملتا ہے کہ جی یہ اب اس روٹ پہ ڈال، اب یہ آپ یہ گاڑی شہر میں رکھ سکتے ہیں، ورنہ گاڑی آپ ادروائز نہیں رکھ سکتے. پبلک ٹرانسپورٹ انہوں نے بہترین بنائی ہوئی ہے. ڈبل ڈیکریں ہر جگہ پہ چلتی ہیں، ہر وقت چلتی رہتی ہیں. ہم سارا شہر گھومتے رہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ. ایک کارڈ تھا، جہاں لگاتے تھے کارڈ اس پہ سے ٹکٹ آ جاتا. اب بات یہ ہے نا کہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت اچھا نظام ہونا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کو نہیں چلانا چاہیے، گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے چلانا چاہیے. جیسے میٹرو بنی ہے نا پنڈی سے، اب میٹرو کا ٹریک اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی 5 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد ایک بس آتی ہے. یہ میٹرو ٹریک کا میں اس کو ٹکٹ سستا کرنا چاہیے، اس کے جو بھی وہ ہے اس کو، تاکہ لوگ اسی سڑک، جب ہم نے سڑک ایک مختص کر دی ہے تو اس کے اوپر تو ہر وقت گاڑیاں چلنی چاہیے. ہاں جی. تو سارا جو ٹریفک ہے نا، وہ دراصل گاڑیوں کی بجائے، موٹر سائیکلوں کی بجائے بسوں پہ آنا چاہیے. اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کرنے. اب دیکھیں، ایک گاڑی جب موٹر سائیکل سے پنڈی سے چل کے بندہ آتا ہے اسلام آباد، وہ تقریباً 32 کلومیٹر آتا ہے یا 25 کلومیٹر آتا ہے، پھر 25 کلومیٹر جاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے 50 کلومیٹر کا وہ پیٹرول کا خرچہ دیتا ہے.
وہ اس آدمی کی آمدن اتنی کم ہوئی ہے ایک دن کی. دوسری بات یہ کہ وہ ہوا میں دھواں چھوڑتا ہے. تیسری بات ہے وہ سڑکیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں, ٹوٹتی ہیں. تو حکومت کو یہ ایسے اقدام کرنا چاہیے کہ موٹر سائیکل والوں کو ایک طرح مجبور کرے کہ وہ بسوں میں آیا جایا کرے. ٹھیک ہے نا جی. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ وہ بسوں کا کرایہ اتنا کم کر لیتے ہیں, یا بسوں پہ کی پابندی لگاتے ہیں, یا حکومت کے دفتر سے کاٹ دیے جاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے. اب ہمارے یہاں میٹرو کی سڑک بنی ہوئی ہے, لیکن آپ کھڑے ہو تو 15 منٹ بعد ایک بس آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ایک بس کے پاس دوسری بس تیسری بس جائے, کیونکہ پوری ہم نے ایلوکیٹڈ سڑک بنائی ہے, 42 بلین روپے لگائے ہیں اس کے اوپر. لیکن ابھی دیکھیں نا جی صاحب, ہمارا سفر اس طرف شروع تو ہوا نہ چلے, میٹرو بن گئی, پھر اس کے علاوہ اندرون شہر جو ہے یہ گرین بسیں چلے شروع تو نہیں, یہ بہت اچھا ہوا ہے, یہ حال ہی میں شروع ہوا ہے, اسی سال شروع ہوا ہے. ہاں جی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے الیکٹرک بسیں ہیں. ہاں جی, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا سفر اس پہ شروع ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی گلی گلی اور ہر مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے بسیں ہونی چاہیے. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے نا, وہ ہے فٹ پاتھ. دیکھیں جی, سیدھی سی بات ہے, اگر آپ نیو یارک, میں نے بہت سے شہروں میں خاص کر فٹ پاتھوں کے اوپر اپنے مطلب ایک خاص شوق کی وجہ سے دیکھا ہے. نیو یارک کے اندر سڑک اگر 200 فٹ ہے تو فٹ پاتھ 400-800 فٹ ہے. فٹ پاتھ بہت زیادہ ہیں. وہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹرین سے اترتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں, بس سے اترتے ہیں, پیدل چلتے ہیں اور اپنے گھر تک آتے ہیں, یہ دفتر تک جاتے ہیں, تو وہاں پیدل چلیں. اب اسلام آباد میں اگر آپ نے اپنے گھر سے مارکیٹ یا اپنے گھر سے مسجد جانا ہو تو آپ کو سڑک کے اوپر چلنا پڑتا ہے. ہاں جی, یہ بہت غلط بات ہے. بالکل صحیح بات. یہ تو فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں, تو نقشے میں فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں, اور وہ جو جگہ ہے فٹ پاتھ کی وہ اصل CDA کی زمین ہے, وہ ریزیڈنٹ کی زمین نہیں کہ اس نے باہر پر دیوار لگا دی, یا اس نے باہر پودے لگا دیے, یا گاڑی کھڑی کر دی, یا شیڈ لگا دیا. وہ نہیں کر سکتا. نہیں, اس معاملے تو CDA بے بس ہے سر جی, لوگوں نے بہت زیادہ تجاوزات کیے, بہت کیا ہوا. اور CDA کا نظام جو ہے وہ انہوں نے CDA کو اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ نہیں کیا. یہ بہت دفعہ یہ آ گیا کہ CDA کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اس میں سے ایک حصہ یہ اہم ہے کہ ٹرانسپورٹ اور فٹ پاتھس اور جو راستے ہیں اور جو ٹریفک کے رولز ہیں وہ بالکل ایک CDA کا الگ سیکشن ہونا چاہیے. وہ مین CDA سے الگ ہونا چاہیے, اس کا الگ چیئرمین ہونا چاہیے. وہ ایک چیئرمین کے انڈر 5 چیزیں نہیں ہونی چاہیے, 5 چیئرمین ہونے چاہیے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, کنسٹرکشن ہے, یہاں تو ایک چیئرمین کو انہوں نے چیف کمشنر بھی بنایا ہوا ہے. وہ بنایا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کیا کیا کرے گا. اور جو بھی CDA کا چیئرمین آیا, میں نے کئی چیئرمینوں کے ساتھ بڑی گپ شپ میری رہی ہے, میں ان سے ملتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم کو فائل اٹھا سکیں. 5 سال کہتے ہیں ہم فائل ہی نہیں اٹھا سکے. تو پھر یہ جب ان کو 2 عہدے دیے جاتے ہیں تو یہ پھر اس فورم پہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی مجھ سے ایک کام لیں. نہیں, یہ کام سیاستدانوں کا ہے کہ وہ آپ اس کو CDA کی ری آرگنائزیشن کروائیں, اور 5 CDA کے چیئرمین ہونے چاہیے. وہ CDA نہیں ہوگا, وہ ڈیولپمنٹ سائڈ ہوگا, وہ میونسپلٹی ہوگا, وہ واٹر سپلائی وغیرہ ہوگا, وہ ٹریفک ہوگا, وہ پارک اور فیسلٹیز ہوں گی, اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں وہ ہونا چاہیے. یہ تو ایسے ہی ہے سر جی, فاسٹ بالر کو کہا جائے کہ جی اٹیک بالر بھی آپ ہیں, ہاں, اور اوپننگ بھی آپ نے کرنی ہے, کیپٹن بھی آپ ہیں, اور وکٹ کیپر بھی آپ ہیں, اور وکٹ کیپر بھی آپ ہیں. تو یہ تو پھر اس کے تو مت مار دیا آپ نے. اچھا, وہ خوش ہوتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اعتراض کیا ہو. موجودہ چیئرمین, اس سے پہلا چیئرمین, اس سے پہلا چیئرمین, اب یہ اسلام آباد میں ایک سمجھے روایت پڑ گئی ہے. اور میں نے کسی کو اعتراض نہیں کرتے دیکھا کہ یار اگر آپ نے مجھ سے کام لینا ہے نا, مجھے ایک کام بتائیں. میں آپ کو صاف صاف بتاؤں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے نا, لیور برادرز ہیں, ہاں جی, یا آپ کا موبائل فون کی کوئی کمپنی آپ لے لیں, آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ بھئی تمہاری اگلے سال کی انکریمنٹ لگنے کے اوپر کس پہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سال کی پرفارمنس کے اوپر. صحیح. حکومت پاکستان میں CDA کا کوئی چیئرمین لگ جائے یا CDA کا ڈائریکٹر لگ جائے, کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تمہاری پرفارمنس پچھلے سال کیا تھی. ہاں جی, وہ کہتے ہیں اچھا جی 25 سال ہو گئے جی, ہوں آپ چلو جی پروموشن کر. نہیں, مجھے سر جی یہ 33 سال ہو گئے اسلام آباد میں. یہاں پرفارمنس پتہ کیا ہوتی ہے کہ ڈائریکٹر نے اپنے اوپر والوں کو کتنا راضی رکھا, کتنا خوش رکھا ہو. اور چونکہ ڈائریکٹر کے پاس اچھا خاصا فنڈ ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, انوائرمنٹ کا ہو, وہ لینڈ کا ہو, اسٹیٹ کا ہو, کہیں بھی بیٹھا ہے, اس کے پاس پیسہ ٹھیک ٹھاک ہے. اب اس کی پرفارمنس یہ ہے کہ اس نے اپنے افسران کو کتنا خوش رکھا. ہاں, اگر اس کے افسران خوش نہیں ہیں, شہر کو اس نے خوبصورت بنایا, تو پھر وہ وہاں ٹک نہیں سکتا. بہت شکریہ جناب اجائی صاحب, ہم آپ کو وقتاً فوقتاً تکلیف دیتے رہیں انشاءاللہ جی. بہت تو ناظرین, جو اجائی صاحب نے باتیں کی ہیں, ڈاکٹر سید طاہر اجائی صاحب نے, وہ بڑی فکر انگیز ہیں,
اور پہلی بات تو یہ کہ واٹر لیول کو بہتر کرنے کے لیے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اگر 5,000 کی بجائے اس سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ پونڈس بنا دینے چاہیے. اور وفاقی دارالحکومت میں تو تیزی سے چونکہ واٹر لیول کم ہو رہا ہے تو اس میں تو فوری طور پہ یہاں فنڈ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. پنجاب میں تو اگر آپ دیکھیں گے چونکہ پنجاب بہت بڑا ہے, سندھ بھی بہت بڑا ہے, خیبر پختونخوا بھی بہت بڑا ہے, لیکن ان کے پاس بھی فنڈس بہت ہوتے ہیں. تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بنانے کا, بلکہ پہلے سے بنے ہوئے جو چھپڑ ہیں, جو پونڈس پہلے سے بنے ہوئے ہیں, جو قبضے ہو گئے ہیں, جیسے آج کل محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کرینیں چڑھائی ہوئی ہیں, تو ذرا تحصیلداروں پٹواریوں کو بلا کے پوچھ لیں کہ کس گاؤں کے کتنے چھپڑ تھے, وہ گئے کدھر, کس نے قبضہ کیا ہے. وہ ہر شریف آدمی, ہر چودھری آپ کو ملے گا جس نے چھپڑوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جو شہر ہیں, جو دیہات ہیں, ان کا پانی جو ہے واٹر لیول نیچے چلا گیا, اور ویسے گندا بھی ہو گیا پانی وہاں پہ. شمشاد مانگٹ اور جناب ڈاکٹر سید طاہر جازی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.